عمران خان کے حوالے سے گفتگو کی میڈم جی جی میں نے ساری گفتگو کی، میں آپ کی بات سمجھ نہیں دو رائے مگر میڈم سب سے بڑی مطلب جو بدقسمتی کہہ رہے ہیں کہ جو عوام جو قوم جو ہے وہ مطلب یہ ساری چیزیں سن رہی ہے، سارا ملک برداشت بھی کر رہی ہے، مگر آپ ان کے لیے کیا مطلب سافٹ کارنر رکھیں جو بے روزگاری اور مہنگائی اور روڈ شیڈنگ اور یہ سارے یہ بھی تو میرا حال ہے آج ستے اٹھے ہو، لیکن میں دس دینی ہوں نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 14 ماہ 15 ماہ کے اندر وہ معیشت جو یہ فورن ایجنٹ تباہ کر کے گئے تھے، وہ معیشت جس میں عوام کو IMF کی سخت شرائط پر دستخط کر کے اس کو وائلیٹ کر کے اس کی خلاف ورزی کر کے پروگرام کو سسپینڈ کر کے گئے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کی ری نیگوسیشن، اس کی بحالی کے اوپر نیگوشیٹ کرنا شروع کیا، سخت فیصلے لیے، جہاں جہاں سخت فیصلے لیے، پیٹرول مہنگا کیا تو عام آدمی کے لیے، غریب عوام کے لیے پیٹرول کی سبسڈی دی BISP کے اندر، اسی وقت رمضان آیا، پورا رمضان پیکج دے کر اس کے اندر سبسڈی دی عوام کی چینی، عوام کے آٹے اور عوام کی روٹی کے اوپر، اسی وقت جب فلڈز آئے تو دوبارہ سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ سبسڈیز دیں تاکہ عام آدمی کے اوپر بوجھ نہ پڑ سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو معاشی تباہی تھی اس کو ریورس کرنے کی جو سرمایہ کا جو امیر لوگ ہیں ان سے ویلتھ کو ٹرانسفر کر کے اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچایا جب پہلا بجٹ آیا۔ اس کے بعد ایک پورا تسلسل ہے کہ کس طرح شہباز شریف صاحب نے معیشت کو تقویت دینے کے لیے، استحکام دینے کے لیے، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے پورا ایک تسلسل کے ساتھ ایک پلان اور ویژن دیا، جس کی کلمنیشن IMF کے پروگرام کی ایک کامیاب نیگوسیشن کے اندر ہوئی اور وہ پروگرام بحال ہوا، اور فوری طور پر اس کا جو پاکستانی روپی کے اوپر اور اس کا ڈالر پیرٹی کے اوپر جو فرق آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو فرق آیا آپ کے سامنے ہے، یہی وہ انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے جو عام آدمی ہے اس کی مہنگائی کم ہوگی، اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور یہ جو اکنامک ریوائول کا پلان ہے یہ انہی جاب کریشن اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اور عام آدمی کو بینیفٹ دینے کے لیے، اس میں جو سب سے بڑا پروگرام پرائم منسٹر کا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ کسان پیکج تھا، جس کے اندر کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پہ کنورژن کر کے، کھاد کے اوپر سبسڈی دے کر، اس کے بعد جو بجلی کے ٹیرفز کو کم کر کے اس کو فکس ریٹ کے اوپر کر کے، یہ تمام وہ فہرست ہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب نے عام آدمی کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور اس کا دوسرا بڑا جو نوجوان کے لیے، یہ تو پیٹرول بم ہاتھ میں دے کر گئے نا اس چند نوجوانوں کے ٹولوں کو، ہم نے دوبارہ سے شہباز شریف صاحب نے جو 8 سے لے کر 18 تک لیپ ٹاپ سکیم، پھر نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اس کے ذریعے نوجوانوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ بزنس اپرچونیٹیز، جاب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، لیپ ٹاپ سکیم، SMEs، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، انٹرنشپ پروگرام، سارے کا سارا وہ تمام پروگرام جو یہ بند کر گئے تھے، جس کا نام بدل کے کامیاب جوان تو کر دیا تھا، صرف نوجوانوں کو ناکام بنانے کے لیے ٹائیگر فورس جوانوں کے دماغوں میں ڈال کر ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس پورے پروگرام کو بند کیا، اس کو دوبارہ آ کے نہ صرف فعال کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ نوجوانوں کے نام کیا۔ آپ کو مبارک ہو، بہت بہت حج۔ دو سوال ہیں، ایک تو دبئی میں اور جدہ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جو اسمبلیاں ہیں وہ 12 اگست رات 12 بجے کی بجائے 2-3 روز پہلے توڑی جا سکتی ہیں، اور نگران سیٹ اپ 2 ماہ کی بجائے 3 ماہ کے لیے، تو یہ کلیئر کر دیں۔ اور دوسرا، نگران سیٹ اپ پر کنسلٹیشن کب سے شروع ہونی ہے اور اس کا کیا موڈ آف ہوگا شروع کرنے کا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ IMF سے جو پولیٹیکل جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں آپ کی بھی جماعت کی ہوئی ہے اور PTI کی بھی ہوئی ہے، اور PTI کی طرف سے یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہیومن رائٹس کا ایشو بھی اٹھایا ہے اور الیکشن کا بھی، تو آپ کی جماعت نے بھی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹس کی ہیں IMF کے ساتھ، اور یا PTI کی جو ڈیمانڈس تھیں ان پر کوئی بات چیت ہوئی ہے IMF کے ساتھ؟ دیکھیں PTI میں آپ کے آخری سوال سے شروع کرتی ہوں کہ PTI کے ساتھ تو وہ میرے اس کے مطابق ملنے گئے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے اب معیشت کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلنا، یہ جو پروگرام اب ایک ڈگر پر چلا گیا ہے اس کے ساتھ اب کوئی خط لکھوا کر سازش نہ کرنا، اس ملک کی معیشت کو استحکام اور ترقی دلوانے دو، تم اپنے شر کے ذریعے،
تم اپنی شیطانی کے ذریعے اور اپنی سازش کے ذریعے اس پروگرام کو اور IMF کے پروگرام کو اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل نہ کھیلنا. تو یہ تو وہ ترلے منتیں کرنے گئے تھے عمران خان صاحب کی. دوسری وہ جماعتوں سے ملے, بالکل پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بات ہوئی. الیکشن کا منتھ ہے, ایک پروگرام کا 9 ماہ کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے, اور اس کے اوپر جو ہماری جماعت ہے اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور اب جو بورڈ میٹنگ ہے پرسوں, اس میں تو وہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے, جس میں وہ چیزیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح بورڈ میٹنگ قریب آ رہی ہے اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک فطری عمل ہے جو مکمل ہوا ہے. دوسری بات آپ نے کی دبئی کی ملاقاتوں کی اور مدت کی اور الیکشن کی, تو میں اور نگران سیٹ اپ کی. تو یہ تمام باتیں دبئی کی ملاقاتوں کے اوپر نہ میں نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ ایک پرائیویٹ وزٹ پہ نواز شریف صاحب گئے تھے. ذرائع سے ضرور خبریں آئی ہیں جن کو ٹی وی چینلز نے بھی چلایا, لیکن کوئی مصدقہ اطلاع جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. پرائیویٹ وزٹ پہ تھے نواز شریف صاحب. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئینی مدت مکمل ہونے پہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جس طرح کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں. ایک آئین کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مدت کا تعین موجود ہے, 2 ماہ بھی ہے, 3 ماہ وہ پہلے ہو جائے اور اس ڈیٹ پہ ہو جائے تو وہ اس کے مطابق ہوگا. اس کے پر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا, اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے والی جماعت, عوام کی مہنگائی کم کرنے والا جو قائد ہوتا ہے, اور جو وزیر اعظم صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کرتا ہے, وہ الیکشن سے نہیں بھاگتا. لیکن جس نے چوری کی ہوتی ہے, جھوٹ بولا ہوتا ہے, فراڈ کیا ہوتا ہے, آج اگر عوام کے پاس جائیں گے تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر تو مانگے گی نا عوام. عوام یہ تو کہے گی کہ IMF کے پاس کیوں گئے تھے, خودکشی کر لیتے, اس سے بہتر تھا. خود کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہی. تو یہ تمام چیزیں جب عوام, تو پھر وہ جماعت جو ہمیشہ معیشت کو پٹری پہ ڈالتی ہے, فارن پالیسی ٹھیک کرتی ہے, معیشت ٹھیک کرتی ہے, دہشت گردی ختم کرتی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے, روزگار دیتی ہے, سی پیک لاتا ہے جو شخص نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب میں بجلی بناتا ہے, میس ٹرانزٹ بناتا ہے, لوگوں کو روزگار دیتا ہے, سولر پروجیکٹ آتا ہے, وہ کیوں الیکشن سے بھاگیں گے؟ ان کو پاکستان کی عوام کی طاقت کا بھی علم ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کی طاقت سے اپنے آپ کو مشہور لیڈر کہتا ہے, وہ عدالتوں میں صرف سر پہ ڈبہ, بالٹی اور ڈسٹ بن پہن کر آ سکتا ہے اور یہی باتیں کر سکتا ہے. جی مدثر, میڈم پہلا کوشچن میرا آپ سے, پہلا یا ایک ہی کریں, کوشش ہوگی وہ شارٹ ہو. میڈم آپ کی گفتگو میں آپ نے PTI کے کئی رہنماؤں کو ان کے اسٹیٹمنٹس کو کوٹ کیا, جس سے تاثر ملتا ہے جیسے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ میس کے جو ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہے. کارروائی ہونے جا رہی ہے بیکاز کیونکہ عمران خان کو لانچ کرنے والے جنرل باجوہ ہی تھے اور پورا کریڈٹ باجوہ صاحب کو جاتا ہے. دوسرا کوشچن یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے دبئی آئے, دبئی سے وہ سعودیہ گئے, پھر انہوں نے ایک طویل فلائٹ لی اور دوبارہ لندن چلے گئے. تو میں, یہ کون گئے لندن؟ بڑے آپ باخبر ہیں, کون گئے لندن؟